السلام علیکم ناظرین، سنہرا دور نیوز کے ساتھ میں ہوں تحسین چودھری۔ بندہ ایماندار ہے تو کرپشن کیوں بڑھی؟ سلیم صافی صاحب کا کالم۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کئی حوالوں سے تشویشناک بلکہ رلا دینے والی ہے۔ پہلے اس حوالے سے کہ کرپشن سے ہمارے دین نے منع فرمایا ہے اور رشوت لینے اور دینے والے کو دوزخی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ لیکن دنیا کے 20 ممالک جو کرپشن سے نسبتاً زیادہ پاک ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں۔ 21ویں نمبر پر ایک مسلمان ملک آتا ہے اور وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ بات یہ کہ دنیا کے ٹاپ 4 کرپٹ ترین ممالک مسلمان ممالک ہیں، جبکہ بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے نام پر اقتدار میں آنے والی عمران خان کی حکومت میں گزشتہ سال کرپشن کی شرح میں 3 درجے اضافہ ہوا تھا، لیکن 2020 میں جبکہ اس نام پر مخالفین کی پکڑ دھکڑ بہت زیادہ ہو گئی تھی، میں مزید 4 درجے اضافہ ہوا۔ کرپٹ اور چور مشہور کیے جانے والے مسلم لیگیوں کی حکومت میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو کر 117 ہو گئی تھی اور کرپشن کی شرح میں کئی درجے کمی آئی تھی، لیکن عمران خان کی حکومت کے پہلے سال میں کرپشن میں 3 درجے اور دوسرے سال میں 4 درجے اضافہ ہوا۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کی پوزیشن 124 ہو گئی۔ افسوس اور تشویش کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں پاکستان کی معیشت کا سائز بڑھ رہا تھا، جی ڈی پی کی شرح 5% سے اوپر تھی، ترقیاتی کام جاری تھے، موٹر وے اور میٹرو جیسے بڑے پروجیکٹس بن رہے تھے۔ یوں جب معیشت پھیل رہی ہو اور ترقیاتی عمل ہو رہا ہو تو پاکستان جیسے ملکوں میں اس میں کرپشن بھی ضرور ہوا کرتی ہے، لیکن عمران خان کی حکومت میں معیشت سکڑ گئی، جی ڈی پی کی شرح گر کر 1% تک آ گئی، ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یوں تو بغیر کسی کوشش کے بھی کرپشن کی شرح کم ہونی چاہیے تھی، لیکن معیشت سکڑ گئی اور کرپشن حد سے بڑھ گئی۔ بحیثیت پاکستانی ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک سے معیشت کے 3 معیارات پر نیچے گر گئے۔ جب نواز شریف اور زرداری حکمران تھے تو دہشت گردی زوروں پر تھی اور پاکستانی حالت جنگ میں تھا۔ یوں ظاہر ہے کہ دوران جنگ حکومتوں کی پہلی ترجیح امن و امان ہوا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان ایک ایسی حالت میں ملا کہ الحمدللہ دہشت گردی کا جن بہت حد تک قابو میں آ گیا تھا۔ یوں وہ پوری توجہ معیشت پر مرکوز کر سکتے تھے، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ افغانستان جہاں جنگ میں شدت آئی ہے کے اندر مہنگائی کی شرح تاریخ میں پہلی بار پاکستان سے کم اور بہت کم رہی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار جنگ زدہ افغانستان کی جی ڈی پی کی شرح عمران خان کے نئے پاکستان سے بہتر رہی، جبکہ کرپشن کے حوالے سے افغانستان کے چند پوائنٹ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان کے پاکستان کی پوزیشن خراب ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے حکمرانوں اور ترجمانوں سے واسطہ پڑا ہے کہ اب بھی انہوں نے مخالفین کے بارے میں چور چور کی دہائی بلند کر رکھی ہے، اور ترجمان تو کیا، وزیر اعظم کی سطح پر یہ کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کو سابقہ حکومت کے ادوار کے ڈیٹا کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، گویا اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف ہیں۔ حالانکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے واضح کر دیا ہے کہ 8 انٹرنیشنل ذرائع کا ڈیٹا استعمال ہوا ہے، جن میں 2 2019 اور 6 2020 کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کرپشن کا ورد کرنے والی اور اپنے سیاسی مخالفین کو چور مشہور کرنے والی پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کم ہونے کی بجائے کیوں بڑھی؟ حالانکہ عام تاثر یہ ہے کہ بندہ خود ایماندار ہے۔ میرے نزدیک اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر معیار جسٹس ثاقب نثار ہوں تو پھر تو بندہ صادق و امین اور ایماندار ہے، لیکن اگر معیار زمینی حقائق ہوں تو پھر پیپلز پارٹی کی قیادت اور عمران خان میں صرف طریقہ واردات کا فرق ہے۔
اور ذکر جو کچھ کرتے ہیں براہ راست کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کچھ بھی براہ راست نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بدترین کرپشن انٹلیکچوئل کرپشن ہے، اور کرپشن کی یہ قسم پی ٹی آئی میں بدرجہ یتم پائی جاتی ہے۔ اس تبدیلی کو لانے کے لیے صحافت اور عدالت تک میں انٹلیکچوئل کرپشن کو مزید پختہ کیا گیا۔ یوں جب معاشرے میں انٹلیکچوئل کرپشن عام ہو تو مالی کرپشن کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسری بڑی وجہ یہ کہ ماضی قریب کی یہ واحد حکومت ہے کہ جس کے کارندوں کو نیب کا خوف ہے، عدالت کا، میڈیا اور نہ ایجنسیوں کی نگرانی کا۔ نیب، میڈیا اور عدالت کو تو اس حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلے میڈیا کو کسی اور جانب سے مثبت رپورٹنگ کا حکم تھا، اور اب خود حکومت اس کو قابو کر رہی ہے۔ یوں اوپر سے نیچے تک جس بری طرح کرپشن ان دنوں ہو رہی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ مخالفین کے بارے میں اس کا چور چور کا شور اس قدر زیادہ ہے کہ خود موجودہ حکومت کی چوری موضوع بحث ہی نہیں بن رہی۔ کرپشن میں اضافے کی ایک اور وجہ اس حکومت میں شامل لوگوں کا ندیدہ پن بھی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ وزیر مشیر بنا دیے گئے جنہوں نے یہ سب کچھ خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملا ہے، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو۔ اسی طرح بہت سے صرف حکمرانی کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، پھر ویسے بھی باہر چلے جانا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام پارٹیوں کے چور پی ٹی آئی حکومت کا حصہ بن گئے ہیں۔ یوں جو پاکستان اس وقت ہے، پہلے کبھی نہیں تھا۔